بسم اللہ العظیم۔ کہانی کا آغاز ایک پرانے شہر سے ہوتا ہے جہاں ایک غریب مگر ایماندار نوجوان ایک بڑے تاجر شیخ جمیل کی دکان پر ملازم تھا۔ شیخ جمیل ایک باوقار، نیک دل اور سمجھدار انسان تھے۔ یہ نوجوان دن رات ایمانداری سے کام کرتا، وہ نہ چوری کرتا، نہ دھوکہ دیتا، نہ زبان چلاتا۔ اسی ایمانداری نے شیخ جمیل کا دل جیت لیا۔ ایک دن شیخ جمیل نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسی سچے نوکر سے کرے گا۔ سب حیران رہ گئے، لیکن شیخ جمیل نے کہا، ایمانداری حسب و نسب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ شیخ جمیل نے نہ صرف اس نوکر کو داماد بنایا بلکہ ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول دی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، وہ چھوٹی دکان ایک بڑی فیکٹری میں بدل گئی۔ وہ غریب نوجوان اب شیخ عدنان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ گاڑیاں، بنگلے، جائیداد، نوکر چاکر، سب کچھ اس کے پاس آ چکا تھا۔ شیخ عدنان کے نوکروں میں ایک نوجوان نوکر سلطان بھی تھا۔ ایک دن جب شیخ عدنان اپنے محل جیسے گھر سے نکل رہے تھے تو سلطان پانی سے صفائی کر رہا تھا۔ غلطی سے پانی شیخ عدنان کے کپڑوں پر جا لگا۔ شیخ عدنان غصے سے آگ بگولا ہو گئے، یہ کیا بدتمیزی ہے، فوراً نوکری چھوڑ کر میری آنکھوں سے دور چلے جاؤ۔ سلطان نے ہاتھ جوڑے، منت کی، مالک معاف کر دیجیے، مالک معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کا پیٹ اسی روزی سے پلتا ہے، میں پاؤں پڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ مگر شیخ عدنان نے ایک نہ سنی۔ سلطان کو میری آنکھوں سے نکال دو، اوجل ہو جائے، مجھے نظر نہ آئے۔ باقی نوکروں کو شیخ عدنان نے یہ حکم جاری کر دیا۔ شام کو جب واپس پلٹا شیخ عدنان اپنے گھر تو دیکھا گھر کے باہر فٹ پاتھ پر سلطان بیٹھا رو رہا ہے، مگر شیخ عدنان کو کچھ احساس نہ ہوا۔ اس نے اپنے باقی نوکروں کو ڈانٹتے ہوئے گارڈ کو آرڈر کیا کہ اس کو پکڑ کر دور چھوڑ کر آؤ، مجھے یہ نظر نہ آئے، یہ بہت بے ادب ہے۔ روتا سسکتا ہوا سلطان جب مایوس ہو گیا تو چل دیا۔ آنکھوں میں اشک تھے، قدم بوجھل تھے، بھوکے بچوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ خیر، دن گزرتے رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد شیخ عدنان کی فیکٹری میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کئی مزدور جھلس گئے اور کئی اس میں فوت ہو گئے۔ اہل خانہ کو ہرجانے دینے پڑ گئے۔ شیخ عدنان کی فیکٹریاں بند ہونے لگیں۔ اس نے گودام بیچے، فیکٹریاں بیچیں، سب بکتا چلا گیا، مگر ہرجانے پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شیخ عدنان جو کل تک 2 کنال کے بنگلے میں عیش کرتا تھا، اب وہ سب بکنے لگ گیا۔ کرتے کراتے 5 مرلے کے مکان تک زندگی آن پہنچی۔ خیر، شیخ عدنان نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا، کچھ بچی کچی رقم ہمارے پاس ہے، یہ فلاں آدمی سے پارٹنرشپ کر لو اور اس سے بزنس کا آغاز کرو، شاید ہم پھر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر پہلے جیسی عیش کر سکیں۔ مگر قسمت کا کیا کرنا، جب بچی کچی رقم لے کر شیخ عدنان کا بیٹا وہاں پہنچتا ہے تو اگلا بندہ فراڈ کر کے ساری رقم بٹور کر باہر کے ملک بھاگ جاتا ہے۔ اب شیخ عدنان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کاروبار، نہ نوکر، نہ چاکر، بس جھکی ہوئی کمر، آنکھوں میں پچھتاوا اور دل میں عجیب سی بے چینی۔ لیکن غضب پر غضب تب ظاہر ہوا جب شیخ عدنان کا بیٹا اسی پریشانی کے عالم کے اندر کہیں کام سے جا رہا تھا
اور اس کی بائک ایک مسجد سے ٹکرا گئی اور موقع پر ہی شیخ عدنان کا جوان بیٹا دم توڑ گیا۔ اب تو گویا شیخ عدنان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اونچی اونچی آواز سے روتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، چند ہی سالوں کے اندر میں برباد ہو گیا، میری جائیدادیں بک گئیں، میرے کاروبار فنا ہو گئے، میرا جوان بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا۔ اسی دوران ایک دن شیخ عدنان کا ایک پرانا دوست ملنے آیا۔ عدنان بھائی، لگتا ہے آپ کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، کسی کی آہوں نے آپ کو زمین پر دے مارا ہے، یا کسی کی نظر بد نے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ آؤ ہم ایک درویش کے پاس چلتے ہیں اور اس سے اپنی فریاد کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں۔ شیخ عدنان اپنے دوست کے ساتھ مل کر درویش کے پاس پہنچے۔ درویش نے آنکھیں بند کیں، کچھ لمحے مراقبے میں چلے گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اچانک اس درویش نے آنکھیں کھولیں اور غضبناک ہو کر بولا کہ تم نے سلطان کو کیوں نکالا؟ شیخ عدنان کے کانوں میں جب یہ آواز گونجی تو اس کا دل پھٹنے لگا، دہلنے لگا کہ سلطان، کیا یہ سارا قہر مجھ پر سلطان کی وجہ سے ٹوٹا؟ درویش بولا، ہاں، تم کیا سمجھتے تھے کہ تمہاری امیری، تمہاری عیش و عشرت، تمہارے بنگلے، تمہاری گاڑیاں وہ تمہیں تمہاری وجہ سے ملی تھیں؟ ہرگز نہیں، وہ تمہیں تمہارے نوکروں کی وجہ سے ملی تھیں۔ وہ تمہارے نوکروں کا نصیب تم سے جڑا تھا، اور انہی نوکروں میں سلطان ایک بہت بانصیب انسان تھا جس کے نصیب کا تمہیں مل رہا تھا، چونکہ تمہارے واسطے سے اس کو مل رہا تھا۔ جس کے نصیب کے لیے تم وسیلہ بنے تھے، تم نے اسے دھتکار دیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس جو تھا وہ تمہارا کمال تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ تمہارے نوکروں، مزدوروں، غریبوں کے رزق کا حصہ تھا جو اللہ تمہیں اس لیے دیتا تھا تاکہ ان تک پہنچا سکو۔ جب تم نے ان کا حق مارا، ایک بے بس اور غریب کے آنسو تمہارے دل کو ٹھنڈا نہ کر سکے، تو پھر خدا نے اپنا انصاف جاری فرمایا۔ شیخ عدنان کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ اس نے دیر سے صحیح مگر حقیقت کو تو جان لیا تھا، لیکن وہ دوبارہ سلطان کو ڈھونڈنے نکلا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اب صرف پچھتاوے اور آنسوؤں کے علاوہ شیخ عدنان کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ سامعین کرام، یہ دردناک سبق آموز کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری دولت کا، ہماری امیری کا راز ہم سے جڑے ہوئے غریب لوگ ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے گارڈز ہیں، ہمارے گھر میں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہم ان کے رزق کو روکیں گے اور ان کی آہ و بکا کو نہیں سنیں گے تو ہمیں شیخ عدنان کی طرح برباد ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔